تعلیم یافتہ نوجوانوں کی جدوجہد اور نظر انداز اور ملازمت تخلیق کی پالیسی کی کمی کے طور پر جموں کشمیر یوٹی میں بے روزگاری کی سطح میں اضافہ ہوا ہے۔ ان خیالات کا اظہار محسن خان ڈسٹرکٹ وائس پریزیڈنٹ ینگ پینتھر پارٹی رامبن نے کیا ہے۔ دیکھیے محسن خان کا اس ضمن میں مزید کیا کہنا ہے۔ ضلع نائب صدر ینگ پینتھرز پارٹی رامبن، آج میرا مدعا و مقصد میڈیا کے سامنے آنے کا ایک ہی ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے اندر جو ان ایمپلائمنٹ یوتھس، ایجوکیٹڈ یوتھس کا ریٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے اندر پچھلے 70-72 سالوں میں جتنی بھی سرکاریں رہی ہے، ہر سرکار نے لوگوں کے ووٹ لے کر ان کے جذباتوں کی قدر نہیں کی ہے۔ اور میں اس بات کو واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے کوئی بھی ایک بہتر ریکروٹمنٹ پالیسی آج تک نہیں بنائی گئی، چاہے یہاں پر نیشنل کانفرنس کی سرکار رہی، PDP کی رہی، BJP کی رہی اور ادر پولیٹیکل پارٹیز بھی یہاں پر رہی، لیکن کسی نے بھی جموں کشمیر کے یوتھس کے بارے میں نہیں سوچا۔ اب جب 5 اگست 2019 کو جموں کشمیر کے اندر 370 اور 35A کی ایبروگیشنز ہوئی، اس کے بعد جب جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا تو جموں کشمیر کو بڑے بڑے سپنے دکھائے گئے۔ جموں کشمیر کے تعمیر و ترقی کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو روزگار دینے کے سپنے دکھائے گئے۔ میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح طور پہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کے سابقہ گورنر ستیہ پال ملک صاحب نے کہا کہ ہم 50,000 نوکریاں دیں گے، مرمو صاحب آئے کہا کہ 40,000 نوکریاں دیں گے، ہوم منسٹر آف انڈیا آن ریکارڈ پارلیمنٹ سے کہتے ہیں کہ ہم 1,00,000 نوکریاں دیں گے، لیکن کسی کی بھی یہاں پر جس نے بھی جو بیان دیے وہ کھوکھلے ثابت ہوئے، اور جموں کشمیر نیشنل پینتھرز پارٹی دعوے کے ساتھ اس کو کنڈیم کرتی ہے اور یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہے کہ جتنی بھی سرکاریں جموں کشمیر میں رہی یا مرکز کے اندر رہی یہ فیل ہو چکی ہے۔ انہوں نے لوگوں کے ووٹ لے کر صرف لوگوں کو دھوکہ دیا ہوا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کہ جموں کشمیر کے اندر 2.5 لاکھ کے قریب گریجویٹس اور پوسٹ گریجویٹس جو ہے بے روزگار ہے، لیکن کسی سرکار کو ان لوگوں کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک چیز واضح طور پہ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جموں کشمیر کے اندر ہمارے جو کیجول لیبرز ہیں ان کو پرماننٹ کرنے کی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ ہمارے جو یہ کوچ ہے سپورٹس کے اندر ان کے لیے کوئی پروسیجر نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جموں کشمیر کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اکثر آپ دیکھتے ہو کہ جب ہمارے PSC کی لسٹ نکلتی ہے تو ہر اخبار کی ہیڈ لائنز بنتی ہے، لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ وہ 1% یا 2% جو نوجوان ہیں وہ اخباروں کی ہیڈ لائن نہیں بننی چاہیے۔ اخباروں کی ہیڈ لائن جو ہمارے 3 لاکھ کے قریب نوجوان بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں، جو آج کل ہماری یہ حالات ہے، جب میں اکثر یوتھس کے ساتھ انٹریکشن ہوں تو یوتھ سے ملتا ہوں، ہمارے جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں جنہوں نے دن رات محنت کی ہوئی ہے وہ آج سوشلی مینٹلی ڈسٹرب ہے کہ آخرکار اتنی اونچی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی کہیں سرکاری روزگار کے لیے ہمارے لیے کہیں جگہ نہیں ہے۔ میں آج لیفٹیننٹ گورنر اور وزیر اعظم صاحب سے ایک مؤدبانہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ نے جموں کشمیر کو یونین ٹیریٹری بنا کر بڑے خواب دکھائے تھے، لیکن ابھی تک کچھ بھی سنہرا موقع یہاں پر نہیں آ رہے۔ آپ دیکھ لیجئے کون سا ایک پروفیشنل ہے جس میں کوئی بڑے پیمانے کی ریکروٹمنٹ آئی۔ آپ میڈیکل پروفیشنل دیکھ لیجئے، آپ انجینئرنگ سیکٹر دیکھ لیجئے، آپ فارمیسی دیکھ لیجئے، آپ جرنلزم دیکھ لیجئے، ہر ایک سیکٹر میں کوئی بڑی پیمانے کی ریکروٹمنٹ نہیں آئی ہے۔ اس لیے ہم سرکار سے ایک مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ جموں کشمیر کے اندر ہمارے پاس بہت زیادہ پڑھے لکھے نوجوان بے روزگار ہیں، ان کے لیے کوئی ایک بڑے پیمانے کی ریکروٹمنٹ پالیسی نکالی جائے، ورنہ ہم لوگ دھرنا پردرشن کے لیے سڑکوں پہ اتریں گے، کیونکہ ہمیں اپنا حق مانگنا، ہمارے کنسٹیٹیوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہوا ہے۔